فرمایا کہ جو جگہ کو تنگ کر دے یا راستے کو کاٹ دے، یعنی راستہ بند کر دے اس کے بیٹھنے کی وجہ سے، باقی لوگ تنگ ہو جائے، یا جو ہے راستہ بند ہو جائے، فلا جہاد علیہ، تو ایسے شخص کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ یعنی جہاد کو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہے اور ایذا سے بچانے کے لیے ہے، اور یہاں پر تو لوگ خود اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع جو ہے نقصان پہنچا رہے، ایذا پہنچا رہے اور راستہ بند کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایسے شخص کا کوئی جہاد نہیں۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن يزيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه، معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنہ، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، پھر آگے انہوں نے اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے۔ باب فی کراہیت تمنی لقاء العدو، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تمنا کرنا مکروہ ہے، یعنی دشمن کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی تمنا کرنا مکروہ ہے، بلکہ یہ تمنا کرنی چاہیے کہ جہاد سے پہلے لڑائی جھگڑے سے پہلے وہ لوگ اسلام قبول کر لے یا جزیہ قبول کر لے، تو یہ تمنا ہونی چاہیے، ان سے لڑائی جھگڑے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى قال اخبرنا اسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية، عمر بن عبید بن معمر کے غلام اور ان کے کاتب سالم ابو نضر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کہ وہ خارجیوں کی طرف نکلے لکھا، یعنی ان کی طرف خط لکھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی میں جس میں دشمن سے سامنا تھا، قال فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، فاذا لقیتموہم فاصبروا، جب تم دشمن سے لڑو تو پھر استقامت اور صبر اختیار کرنا، واعلموا، اور جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ مسلمانوں کے تلواروں کے سائے کے تلے ہے، یعنی تلواروں کے نیچے جنت ملے گی، تو ان تلواروں سے نہ ڈرو، ان کے نیچے اگر آ گئے تو سمجھ لو کہ جنت میں پہنچ گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، فرمایا اے اللہ جس نے کتاب کو نازل کیا، قرآن کو، اور اے بادلوں کو چلانے والے رب، اور اے لشکروں کو شکست دینے والے رب، اہزمہم، اس لشکر کو شکست دے دے، وانصرنا علیہم، اور ہماری ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو تمنا نہیں کرنی چاہیے دشمن سے مقابلے کی، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ باب ما یدعا عند اللقاء، دشمن سے سامنا ہو جائے تو کیا کہے، اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے؟ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے، سامنا ہو جائے، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا، نبی علیہ السلام جب جہاد کرتے قال فرماتے اللہم انت عضدی و نصری، بک احول و بک اصول و بک اقاتل، فرمایا اللہ تو ہی میرا بازو اور تو ہی مددگار ہے، تیرے ہی مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں اور تیرے ہی مدد سے میں حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی مدد سے قتال کرتا ہوں۔ تو یہ کہیں، اس وقت یہ دعا مانگی۔ باب فی الدعاء المشرکین، لڑنے سے پہلے مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا۔ وبه قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع اسأله عن دعاء المشرکین عند القتال، ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے نافع رحمہ اللہ کے پاس ایک خط لکھا اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کفار اور مشرکین کو اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں نے ان سے پوچھنے کے لیے خط لکھا کہ ان کو دعوت کیسے دینی چاہیے۔ فکتب الیہ، تو انہوں نے میری طرف جواب لکھا کہ ان ذلک کان فی اول الاسلام، کہ یہ شروع اسلام میں یہ دعوت تھی
کہ شروع میں دعوت دی جاتی تھی قتال سے پہلے۔ وکان اغار النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بنی المصطلق وهم غارون ونعامهم تسقى علی الماء۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے قبیلہ بنو مصطلق پر حملہ کیا، وہ غفلت میں تھے اور ان کے چوپائے پانی پی رہے تھے۔ فقتل مقاتلہم، تو ان کے قتال کرنے والے لوگوں کو، جو جوانوں کو نبی علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ وصبا صبیہم، اور ان کے قیدیوں کو قیدی بنا لیا۔ واصاب یومئذ جویریۃ بنت الحارث، اور جویریہ بنت حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن پایا۔ حدثنی بذلک عبداللہ، تو یہ حدیث مجھے عبداللہ نے بیان کی۔ وکان فی ذلک الجیش، اور وہ اس لشکر میں موجود تھے، یہ نافع نے کہا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ھذا حدیث نبیل رواہ ابن عون نافعا ولم یشرک فی احد۔ امام داؤد کہتے ہیں یہ ایک عمدہ حدیث ہے، اسے ابن عون نے نافع سے روایت کیا ہے اور اس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ تو جویریہ بنت حارث یہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے، ان کا انتقال 50 ہجری کو ہوا، تو یہ بھی قیدی بن کر آئی تھی، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے جو ہے شادی کی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يغير عند صلاة الصبح۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صبح کے نماز کے وقت حملہ کیا کرتے تھے۔ وكان يتسمع اذا سمع اذانا امسك والا غار، تو غور سے اذان سننے کی کوشش کرتے تھے، جب اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے، یعنی صبح سے پہلے حملے کے لیے تیار ہو جاتے، اگر اذان ہو جاتی تو حملے سے رک جاتے، اذان کے بعد حملہ کرتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو پھر حملہ کر دیتے تھے۔ وفي قال حدثنا سعيد بن منصور قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن ابيه۔ عصام مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ میں بھیجا۔ فقال، فرمایا، اذا رأيتم مسجدا او سمعتم مؤذنا، فرمایا جب تم کسی مسجد کو دیکھو یا مؤذن کو دیکھو، فلا تقتلوا احدا، تو اس وقت پھر آپ کسی سے قتال نہ کرنا، یعنی کسی کو قتل نہ کرنا اس وقت۔